تمام ماں باپ وقت پر تشریف لائیں۔ اور دوسرا یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، تکبیرات تشریق کے بارے میں پھر اس کی یاد دہانی کروا دیتا ہوں کہ نامی ذو الحج سے لے کر یعنی ذو الحج کی 9 تاریخ سے لے کر 13 ذو الحج کی عصر کی نماز تک تکبیرات تشریق کا پڑھنا واجب ہے، ہر مرد پر اور ہر عورت پر، اور نماز کوئی اکیلا پڑھے یا جماعت کے ساتھ پڑھے، واجب ہے کہ وہ تکبیرات تشریق پڑھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، تکبیرات تشریق پڑھے۔ فرق یہ ہے کہ خواتین تکبیرات تشریق جو ہیں یا تشریق کی تکبیریں وہ آہستہ پڑھیں گی، اور مرد جو ہیں وہ بلند آواز سے پڑھیں گے۔ تو یہ بدھ کو عید ہے تو منگل کی فجر سے لے کر اس کے بعد پھر 13ویں کی عصر تک تکبیرات تشریق کا پڑھنا واجب ہے۔ ایک بات یہ عرض کرنی ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ یعنی یوم عرفہ نامی کا دن، 9 ذو الحج کا دن، اس دن کا جو روزہ ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ عرفہ کے دن روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے روزے کو اس کے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ اس میں محدثین نے یہ وضاحت کی ہے کہ اس سے مراد گناہ صغیرہ ہے، کیونکہ کبیرہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں، اور حقوق اللہ ہیں، حقوق العباد نہیں۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی ذات جو بھی کرم فرما دے وہ فعال لما یرید ہے، کوئی اس کے کسی فیصلے پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ تو اس سے کم از کم یہ ثابت ہوتا ہے کہ عرفہ کا روزہ جو ہے وہ بہت عظمت کا عامل ہے اور بہت فضیلت کا عامل ہے کہ سرکار نے اسے 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ قرار دیا ہے۔ اور عرفہ کا جو دن ہے، عرفہ ویسے پہچاننے کو کہتے ہیں، یعنی یا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دن اللہ تعالیٰ کے منشا کو پہچانا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کسی جانور کی قربانی نہیں مانگتا بلکہ میرے بیٹے کو قربان کرنے کا اشارہ کرتا ہے، تو اس لیے اسے عرفہ کہا جاتا ہے۔ اسلام میں یوم عرفہ کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے دین کے مکمل ہونے کی بشارت دی تھی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم ورضیت لکم الاسلام دینا واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک شخص نے حضرت ابن عباس سے کہا کہ تمہارے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے اگر وہ ہم پر اترتی تو ہم اس دن کو عید کا دن کر کے مناتے۔ انہوں نے پوچھا کون سی آیت ہے؟ کہنے لگے الیوم، اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم۔ انہوں نے فرمایا، یہ حضرت عمر کی طرف سے بھی یہ روایت ہے، حضرت ابن عباس کی طرف سے، انہوں نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے یہ آیت کب نازل ہوئی تھی؟ تمہیں پتہ ہے یہ کہاں نازل ہوئی تھی؟ اس نے کہا نہیں۔
انہوں نے فرمایا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی تھی یوم الجمعہ بعرفہ، کہ عرفہ کا میدان تھا اور جمعے کا دن تھا۔ عرفہ کا دن تھا، عرفات کا میدان، عرفہ کا دن تھا اور جمعے کا دن تھا، اور عرفہ کا یعنی اس دن کو یوم العرفہ کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تجھے معلوم نہیں ہے ہمارے نزدیک جمعہ بھی عید کا دن ہوتا ہے اور عرفہ بھی عید کا دن ہوتا ہے۔ تم کہتے ہو نا ہم اس دن کو عید کے دن کے طور پر مناتے، تو وہ دن ہمارے لیے ایک عید کا دن نہیں تھا، 2 عیدوں کا دن تھا، کیونکہ وہ یوم عرفہ بھی تھا اور وہ جمعے کا دن بھی تھا۔ تو سامعین محترم، یہ جو آیت کریمہ ہے یہ 9 ذوالحج کو نازل ہوئی تھی، عرفہ کے دن، جس دن اللہ تعالیٰ نے سرکار کو یہ بشارت دی تھی کہ میں نے تم پر دین کو مکمل کر دیا ہے اور نعمت کو تمام کر دیا ہے۔ تو مسلمانوں کو اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے بھی روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کے شکرانے کا ایک طریقہ روزہ رکھنا بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بندگی کا ذوق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔